کہ معاملات کے اندر وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عزیز اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے اور ایک مخصوص جو ہے چیز کے تعلق سے بات کریں گے، اور وہ ہے انشاءاللہ عزیز جو ہم آج دیکھیں گے لباس کے تعلق سے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس ٹاپک اور جس عنوان کو ہم دیکھ رہے تھے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جو لوگ جمعہ میں آئے ان کو حقیر سمجھے یا ان کی تذلیل کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اگر جانتے بوجھتے یا غیر شعوری طور سے اگر یہ کام کیا ہو تو ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایک عمومی طور سے یہ بات میں نے دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات ہم نے شروع میں بھی دیکھی تھی، کہ اگر کسی حرام چیز کے بارے میں ہم کو علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہمارے لیے معاف کر دیں گا، تو لہٰذا وہ حرام چیزوں کو سننا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ سنیں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا، معلوم ہو جائیں گے تو عمل کرنا پڑے گا اور ہم گناہ گار ہو جائیں گے، لیکن جب تک معلوم نہیں ہوگا تو ہم گناہ گار نہیں رہیں گے۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ہم درس لینے جاتے تھے، بہت ابتدائی دور کی بات ہے، تو وہاں جب درس لینے گئے تو ایک صاحب تھے جن کے گھر میں درس ہوتا تھا، تو ان کے والد درس میں نہیں آتے تھے، تو ایک مرتبہ بچوں کو بولنے لگے کہ دیکھو میں جو تمہارے فیض صاحب آتے ہیں نا وہ بہت باریک باریک پیستے چیزوں کو، اس لیے میں ان کے درس میں نہیں آتا۔ کیوں؟ بولے اس کی وجہ دیکھو سن لو، بولے اب میں آپ کو بتا دے رہا ہوں سن لو، میں آتا نہیں تو میں سنتا نہیں، میں سنتا نہیں تو میری پکڑ نہیں ہے، اب تم لوگ جاتے تو تم سنتے تو تمہاری پکڑ ہے، تو لہٰذا اب تم دیکھ لو تمہارا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو گویا ان کا یہ ایک بلیف تھی، سوچ تھی یا فکر تھی کہ اگر حرام چیزوں کو سنے نہیں تو عمل نہیں بھی کرے تو پوچھ نہیں ہوں گے، جیسا کہ اگر مجھے نہیں پتا کہ جوا کھیلنا حرام ہے تو میں کھیل سکتا ہوں، اگر مجھے نہیں پتا کہ سود لینا حرام ہے تو میں سود لے سکتا ہوں۔ تو ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ کام اگر کر لے تو جائز ہے، تو بولنے لگے بچوں کو کہ باریک باریک پیستے ہو تو اگر آپ جاتے تو آپ کو دیکھو مسائل معلوم ہو رہے مطلب آپ کی پوچھنے والی، تو یہ تھاٹ پروسیس، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ آپ بتائیے اگر ایک شخص ہو جس کو حق معلوم، مطلب جس کے پاس تک توحید کی دعوت پہنچی ہو، ٹھیک ہے ہم سیدھے نہیں پہنچا پائے لیکن پہنچی ہو، تو کیا اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا کہ میرے سامنے؟ اللہ کا کام ہے کہ اس کو بتائے توحید کیا تھی، حق کیا تھی، ورنہ جیسا اگر ہم یہ سوچے کہ مجھے حرام نہیں معلوم تھا تو میں عمل نہیں کر تو پوچھ نہیں ہوں گی، تو ایسے کئی لاکھوں کروڑ لوگ جو کہیں گے ہم تو مسلمانوں نے توحید کی پیغام نہیں پہنچا لہٰذا ہم کو پتہ نہیں تھا لہٰذا ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی ایک بھی مشرک اور کافر یہ کہتے ہوئے قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں کہ اللہ پہ الزام لگائیں گے کہ ہم کو پتہ نہیں چلا تھا تیرے دین کے بارے میں، تو یہ اللہ کا ذمہ اللہ پہنچا دے گا۔ تو لہٰذا کبھی ہوتا ہے جب ہم حرام کاموں کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ارے یار یہ تو ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یار خامو خواہ گئے لیکچر میں نہیں آتے، سیریز میں تو آج بچ جاتے تھے، نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں جن سے وہ سزا دیتا آخرت میں ہم کو بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تاکہ ہم اس سے بچ جائے، ورنہ اگر آپ نہ معلوم ہونے کی شکل میں بھی یہ کریں گے تو پکڑ تو ہے، پکڑ سے چھوٹ نہیں یاد رکھیے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مجھے حرام چیزیں معلوم نہیں تھی تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا، یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ جس شریعت کو ہم نے ماننے کا دعویٰ کیا اس کے قوانین جاننا ہی ہمارا حق ہے۔ جیسا کہ اگر میں کسی ملک میں جاتا ہوں اس کے ویزا اپنے پاسپورٹ پہ لگاتا ہوں تو میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس ملک کے تمام قوانین میں مانوں گا، تو میرا کام ہے اب جاننا کہ اس ملک میں کیا لے جایا جا سکتا اور کیا نہیں لے جایا جا سکتا، وہ ملک نہیں بتائیں گا، آپ کا کام ہے، آپ آ رہے ہیں ہمارے ملک میں آپ جانو۔ تو جب میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو صرف یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جتنے کنڈیشن ہے سب کو میں نے مان لیا، مطلب جو اللہ نے حکم دیا حلال کا وہ میں مانوں گا، جو حرام قرار دیا میں اس کو حرام مانوں گا، جو کرنے کا حکم دیا کروں گا، جس سے روکا اس سے رکوں گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا، ہمیشہ ایک اللہ کو مانوں گا، یہ سب بائی ڈیفالٹ وہ کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھے۔ تو آئیے وہ حرام کام جو لباس کے معاملے ہم نے معمولی سمجھ لیا، چند باتیں اس کے بارے میں رکھوں گا۔ تو پہلی چیز انشاءاللہ ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لباس کا یاد رکھیے، یہ معاملہ کچھ باتیں مخصوص مردوں کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا مردوں کے بارے میں، کچھ باتیں مخصوص عورتوں کے بارے میں تو کہہ دوں گا عورتوں کے بارے میں۔ تو یہ مخصوص بات مردوں کے بارے میں، اس میں لیکن عورتوں کو بھی علم ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اپنے مرد بچوں کو یہ کام کروانا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے علم تو سب کے لیے۔ تو یاد رکھیے لباس کو یاد رکھیے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہننا، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں تو پورا نیچے تک پہنیں گے، وہ لڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹخنوں سے اونچا پہننا یاد رکھیے۔ اور یہ لباس کا وہ حرام کام ہے جس سے ہم نے معمولی سمجھ لیا، یاد رکھیے معمولی مطلب یہ کہ یہ حرام کام ہے، لیکن ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دن عذاب ملیں گا، پھر ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ لیکن جو اسبال کرتا ہے، اسبال مطلب ٹخنوں سے نیچے پینٹ، پیجامہ، لنگی، پتلون، سوپ کو لٹکانا، اس کو بولتے اسبال، اور کرنے والے کو بولتے عربی مسبل، کرنے والا، مسبل، ٹھیک ہے۔ تو جیسا صلاح نماز، مصلی نماز پڑھنے والا، تو جو اسبال مسبل جو اسبال کرنے والا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت وعید کی، مطلب کوئی عام وعید نہیں کی کہ چل جاتا ہے بلکہ۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہ ہوں گا، بات نہیں کریں گا۔ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کریں گا، روزے ہم کلام نہیں کریں گا، ایک نقصان۔ پھر فرمایا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی دیکھیں گا، دوسرا نقصان، ان پہ نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، نظر رحمت جس پہ نہیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات بالکل طے ہے۔ تو نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، دوسرا مسئلہ۔ تیسرا آپ نے فرمایا
اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، چونکہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گا تو گناہ سے پاک، نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، پھر آگے فرمایا پاک کریں گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا۔ اور وہ لوگ ہیں، تین ہے ہمارا معاملہ، صرف ایک سے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ تین لوگ وہ ہے، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا فرمایا جو ہے چیز دے کر احسان جتلانے والا، مطلب صدقات خیرات کرے اور احسان جتلائے، اور تیسرا فرمایا یاد رکھیں جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا، یہ ہم دیکھ چکے پہلے۔ آج ہمارا مسئلہ ہے ازبال، مزبل، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین تین وعیدیں کر رہے ہیں، اللہ بات نہیں کریں گا، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گا، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گا، کس کو؟ جو اپنا ازبال، ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتا ہے۔ اب ایک سوال یہاں آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ٹخنوں کو چھپانا نہیں چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے، تو سوال کیا کرتے ہیں پھر؟ آپ تو ساکس پہنتے ہیں، تو ساکس میں تو ٹخنا ڈھک جاتا ہے۔ ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، اصل ہے جو اوپر سے چیزیں پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، نیچے سے پہنی جانے والی چیزیں ٹخنوں سے اوپر آ سکتی ہے، جیسا ساکس، لیدر ساکس، شوز، لانگ شوز پہن سکتے آپ۔ ٹخنا دکھانا اصل نہیں ہے، جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے، رول یہ ہے۔ تب اوپر سے کیا، جیسا کپڑا، سوپ، لنگی، پیجامہ، پتلون، شلوار، تہبند جو بھی پہنتے ہیں مردوں کے لیے یاد رکھ، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے۔ لیکن نیچے سے کوئی چیز پہن رہے ہیں، یا سردی سے بچنے کے لیے ساکس پہن رہے ہیں، یا وارم ویئر پہن رہے ہیں، یا کچھ بھی خفین پہن رہے ہیں، وہ چلتا ہے۔ تو ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، ورنہ کئی لوگوں کو میں نے سنا رہے آپ تو بولتے ٹخنے کا، آپ تو ساکس پہنتے اس میں ڈھک جاتا، ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے۔ اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا، یہ اصول ہے۔ اور جو اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اس کو بولتے ہیں مسبل، اسبال کرنے والا، اس سے منع ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول نے شوز پہنے یا پھر ایسے ساکس پہنے سے خفین کہتے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر تک آتے ہیں اور لیدر کے موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں تو چھپ جاتا ہے، مسبل نہیں ہونا چاہتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس بات کو ہم سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے ہو ٹخنوں سے اونچا، اور زیادہ زیادہ جب آپ اونچا پہنتے تو آدھی مچھی تک، جو پنڈلی کی مچھی بولتے ہیں وہاں تک آتی، شن کی جو مسل ہوتی ہے اس کی آدھی مسل تک پہنتے تھے، اتنا اونچا بھی ہوتا تھا۔ تو گویا ہمارے لمٹ کیا ہے؟ ٹخنوں سے اوپر سے لے کر تو آدھی مچھی تک، بس آپ جہاں بھی اس کے بیچ میں آپ کو جتنا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ اصول یاد رکھ لیں، اور بڑی سخت وعید ہے، معمولی وعید نہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے تکبر سے لٹکاتے تھے، اس حدیث میں کہیں بھی تکبر کا لفظ نہیں ہے۔ لیکن حدیث پوری واضح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نہ ہم کلام ہوں گا، نہ رحمت کریں گا، نہ مغفرت کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گے۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے کرتا ہوں گا، کہیں بھی نہیں، الفاظ ہی نہیں۔ ہاں، تکبر سے کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے، یہ بات حدیث کے اندر آتی ہے۔ مطلب جو لٹکائے بھی وہ تکبر سے لٹکائے، جیسا بادشاہ، سلاطین، بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں اپنے کپڑوں کو لٹکاتے تھے، بلکہ اتنا لٹکاتے تھے کہ پیچھے لوگ لے کر چلتے تھے اس کو اٹھا کے جب ان کو چلنا ہوتا تو یہ یاد رکھیے وہ تکبر سے کرتے، ان کے لیے اور زیادہ بڑا عذاب ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا نہیں تھا، پھر بھی آپ ہمیشہ اوپر رکھتے تھے۔ کیا دلیل ہے؟ ہمارے لیے اتباع کی دلیل ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنا ہے۔ اب آئیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے ٹخنے سے نیچے جاتا تھا، تو یاد رکھیے ابوبکر صدیق کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار ان کو دیکھا گیا کہ ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن کیسا ہوتا تھا وہی بتا دیتا ہوں۔ ایک طرف نیچے ہوتا تھا اور ایک طرف اوپر، وہ بھی کیا ہے؟ کپڑا چونکہ سلا نہیں سکتے تھے، پیسہ اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس، اور تھا بھی تو لوگ اسراف نہیں کرتے تھے، تو اسی کپڑے کو یوز کر رہے تھے، آپ سمجھے؟ تو تب ایک لٹکتا تھا، تو اگر کوئی کہہ رہا ہے میں ابوبکر صدیق کی سنت پہ چلتا ہوں تو ایک نیچے لٹکائے ایک اوپر کرے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے ابوبکر کی ضمانت تو لے لی، میری اور آپ کی ضمانت کون لیں گا بتائیے؟ ابوبکر کی ضمانت ہو گئی۔ اب کچھ لوگ کہتے نہیں ہم کو تکبر نہیں ہے اس لیے ہم لٹکا سکتے، چلیے اوپر کیجئے۔ نہیں، اوپر نہیں کر سکتا، تکبر بھی ہے نا، میں تکبر سے نہیں لٹکاتا نا، چلیے اوپر کیجئے نا، پھر ایک بار نہیں اوپر نہیں کر سکتا، تکبر تو ہے، پھر اس کا مطلب کہاں گیا پھر وہ؟ چلیے کر کے دیکھیے نا پھر ایک بار۔ تو بہرحال لوگ لیکن فیشن میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن سنت کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا۔ بیچ میں فیشن آ گیا تھا، چند سیلیبریٹیز اونچا پہن رہا، اب سب پہن رہے، دیکھیے چھوٹے چھوٹے پینٹ پیچے ہوتے ہیں، اونچے اونچے ہوتے ہیں، سب پہن رہے، اب وہ لمبا کریں گے وہ بھی لمبا کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بول کے آپ یہ کیجئے، ورنہ سخت دردناک عذاب کی وعید یاد رکھیے۔ تو میں سمجھتا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا اور ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے کہ ہم کو لباس کے معاملے میں یاد رکھیے لباس کو اونچا پہننا چاہیے، ٹخنے سے اونچا جو اوپر کی طرف سے نیچے جاتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے ٹخنے سے نیچے نہ جائے، چاہے آپ لنگی، پتلون، پیجامہ، عربی سوپ جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹخنے سے اونچا رہنا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ منیمم ٹخنے کے تک آ سکتا ہے اور اس کے اوپر کرنا ہے تو آدھی مچھلی تک آپ لے جا سکتے ہیں۔ دوسرا وہ کام یاد رکھیے جو لباس کے معاملے میں حرام ہے لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا، یاد رکھیے وہی، اور یہ بھی مردوں کے لیے یاد رکھیے، وہ ہے دو چیزیں مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا، یاد رکھیے، چونکہ آرنامنٹس بھی لباس کا حصہ ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے جو ہم اوپر سے پہنتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں۔ تو سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، اور یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں سونا بھی پہن سکتی ہے، ریشم بھی پہن سکتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میری امت کی
عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے لیکن مردوں پر حرام ہے، یاد رکھیے۔ اب یہ حرام ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے، چلیے ہمیشہ نہ پہنتا ہوں لیکن شادی کے وقت تو ضرور پہنے گا، مطلب ہمیشہ اگر نہ بھی پہنتا ہوں تو شادی بھی آؤ تو برابر لڑکا ہے تو سسرال والے لا کر جہیز یا کچھ دینے والے، اس کی پہلی علامت یہ کہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ڈال دی جا رہی ہے اور بڑے فخر سے وہ نوجوان ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے گھوم رہا ہے، لوگ انگوٹھی دیکھ کر پہچان لے رہے کہ اس کی شادی طے ہو گئی، مطلب رسم ہو گیا، اس لیے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آ گئی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور ایک شخص جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو پسند کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے یا تجھے پہنا جائے؟ تو کہا نہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا تیرے گھر میں محرمات ہوں گی نا، مطلب گھر میں عورتیں وغیرہ ہوں گی نا، ان کو لے آ کے دے دے۔ تو کہا اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا، جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے اس انگوٹھی کو ہی چھوڑ دیا۔ دیکھیے کیسی اتباع تھی صحابہ کی اور اس نوجوان کی، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ٹف کام ہے، یاد رکھیے نوجوان اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ بھی آج کل کے نوجوان جو ٹرینڈز کے حساب سے چلتے ہیں، سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے، ان کے پاس کسی فیشن کو فالو کرنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اب ایک شخص ایک ٹرینڈ کو اس زمانے کے فالو کر رہا تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنا تھا، رسول اللہ کے ایک جملے نے اس کو ٹرینڈ بدل دیا، اس کا ختم، ہمیشہ کے لیے ختم۔ اس سے کیا بات پتہ چلی کہ آپ کو جو بھی لباس آپ پہنتے، جو بھی چیز جسم پر پہنتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے، اور سونے کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی بھی قسم سے نہیں ہوگا، کسی بھی چیز پہ نہیں ہوگا سوا اس کے کہ اگر وہ ضرورت کی چیز ہو تو، لیکن آرنامنٹ نہیں، جیسا کہ دانت کی جگہ دوسرا دانت لگانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ گولڈ کا لگائے تو جائز ہے، ناک کی جگہ کوئی اور ناک لگانا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بنتی۔ اب میں یہ ناک کا کوئی ایگزامپل دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا، اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تو عموماً انگلیاں اور ناک بہت کٹ جاتی تھی، جیسا آپ کسی نے وار کیا پیچھے ہٹے ناک چلے گئی، ہاتھ بچانے کے ہاتھ کی انگلیاں چلے گئی، کامن تھا۔ تو کیا کرتے تھے عرب، جب ناک چلی جاتی تھی تو ناک یاد رکھیں سافٹ بون ہوتی ہے اور وہ سافٹ بون اندر ہارڈ اسکل میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ کٹ جاتی ہے اس کو پورا نکال لیتے ہیں تو اندر سوراخ بچتا ہے ایک بڑا۔ ابھی الحمدللہ آج کل ایسے لوگ نہیں دکھتے، لیکن پہلے ایسے لوگ دکھا بھی کرتے تھے، لوگ چہرہ ڈھک کے رکھتے تھے، ناک ایکسیڈنٹ میں چلے جاتی، سرجریز ہوتی نہیں تھی، پلاسٹک سرجری کامن نہیں تھی، کاسمیٹک سرجری تو کھلی ہوتی تھی ناک کی، اور ہم نے بچپن میں کچھ لوگوں کو دیکھا مانگنے والے ناک نہیں ہوتی تھی، تو ویسا ہوتا تھا۔ تو کیا کرتے تھے اہل عرب، وہ اب ناک نہیں تو اچھا نہیں دکھتا تو ان کے پاس ایک سسٹم تھا، وہ لوگ چاندی کی ایک ناک بناتے تھے اور اس کو اندر اٹکا دیتے تھے تو تھوڑا خوبصورت لگتا ہے، اور چاندی کے چہرے ناک بنانا ہی اس زمانے میں کامن تھا۔ آپ دیکھیں اولڈ ایجز کے اندر، مڈل لیول ایجز کے اندر یہ کرتے تھے لوگ، چاندی کا چہرہ، چاندی کے گال جو کٹ جاتے تھے، کان کی جگہ چاندی اٹکا دیتے تھے، چاندی کا کان کامن تھا تو چاندی کی ناک کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میں چاندی کی ناک لگاتا ہوں لیکن جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے نا تو اس کی بدبو بڑی آتی ہے، اسمیلی ہوتی ہے چاندی، کیونکہ چاندی آپ کو پتا ہے نا آکسیجن سے جب وہ ہوتی ہے تو بلیکش کلر لیتی ہے، مطلب وہ ریئیکٹ کرتی ہے، آکسیڈائزیشن ہوتا ہے، اس لیے چاندی کی چیزوں کو آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے، کالی ہو جائے تو کیا اسمیل کرتی ہے۔ تو کیا میں سونے کی لگا لوں؟ تو کہا ہاں تو سونے کی لگا لے، تو پتا چلا یوز کی چیز، جیسا اگر آپ کو بول رہا ہے ہاتھ کے اندر کچھ چیز ڈالنا ہے تو وہ گولڈ کی ڈال سکتے تو وہ بہت دن تک اچھی ہوتی ہے، آپ ڈال سکتے ہیں، دانت کی جگہ گولڈ کا کچھ لگانا لگا سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات، بٹ آرنامنٹ کے طور پر آپ گولڈ نہیں پہن سکتے یاد رکھیے۔ پھر مرد آرنامنٹ کے طور پر کیا پہن سکتا ہے، حالانکہ آج کا ٹاپک نہیں، بس مختصر بتا دوں، مرد چاندی کی ایک انگوٹھی اپنی یہ دو انگلی رنگ فنگر اور لٹل فنگر، چاہے سیدھے ہاتھ کی یا پھر الٹے ہاتھ کی رنگ فنگر یا لٹل فنگر جس کو کہتے ہیں چھوٹی انگلی، اور یہ اس کو انگوٹھی والی انگلی کہتے ہیں، ان میں پہن سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو تھی چاندی کی تھی، اس پر ایک حبشی نگینہ تھا، کچھ لوگ بولتے عقیق اللہ کے رسول پہنتے تھے، اللہ کے رسول عقیق کبھی نہیں پہنا، حبشی نگینہ ایتھوپین ایک نگینہ ہوتا تھا جو بلیک کلر کا ہوتا تھا، بلیک شیڈ میں وہ ہوتا، اور اس پہ لکھا ہوتا محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول اس کو الٹا پہنتے تھے، مطلب رنگ کا نیچے کا حصہ اوپر اور جو سیل تھی وہ نیچے آتی تھی، اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے اہل علم کو وہ انگوٹھی پہنتے ہیں اس کے پیچھے پتھر ہوتا ہے لیکن الٹا پہنتے ہیں، پتھر نیچے اور انگوٹھی کا پتلا حصہ اوپر رہتا ہے، تو یہ سنت ہے، تو اللہ کے رسول الٹا پہنتے تھے اس کو، تو بہت سارے صحابہ بھی یہ کرتے تھے اور صحابہ نے بعد میں اس عمل کو جاری رکھا، اس سے پتہ چلا یہ بھی آپ کر سکتے، کرنا ہے تو، لیکن سونے کی نہیں، سونے کے علاوہ وہ بھی منایا تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آیا جس نے لوہے کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے پیتل کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے چاندی کی پہنی، آپ نے خاموشی اختیار کی، تو پتہ چلا سونا تو حرام ہے، پیتل تانبا لوہا بھی نہیں پہن سکتا ایک مرد، صرف چاندی، تو اگر پہننا ہے تو پھر یہ پہنی، بہرحال تو سونا اور ریشم مرد پہ حرام ہے، اور ریشم بھی حرام ہے، تو ریشم کے کپڑے بھی مرد نہیں پہن سکتا، عورتیں پہن سکتی ہیں، لیکن ریشم کے کپڑے نہیں، کپڑے کے اندر کچھ حصہ ریشم کا ہو جائز ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا جس کے کف انگلش میں بولتے وہ عربی کے لفظ کف، تو جو کف تھے یاد رکھیے وہ مخمل کے، وہ جو ریشم کے تھے یاد رکھیے، تو آپ نے پہنا، اور اس کے اندر کا جو کالر کا حصہ ہوتا ہے جو گردن پہ لگتا ہے اس پہ ریشم لگا تھا، آپ نے وہ پہنا، تو پتہ چلا پارٹ ریشم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ کسی کا کپڑا ہے اور ایک ریشم کی پٹی ہے خالی، یا پھر وہ گردن پہ چبھتا ہے کبھی کپڑا ہے نا، یا کاندھوں پہ چبھتا ہے تو وہاں ریشم ہے،
یا کسی بیماری کی وجہ سے جہاں کپڑا لگتا ہے تمہارا ریشم ڈال دیا، کف میں ریشم چلیں گے، پورا ریشم نہیں پہن سکتے، کمپلیٹلی ریشم کا لباس مرد نہیں بن سکتا، نہ ہی کرتا نہ ہی پیجامہ کمپلیٹ، کرتے اور پیجامے کا سرٹن پارٹ ریشم کا ہے جائز، ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھ، لیکن سونا کسی بھی شکل میں جائز نہیں، سوائے جیسے میں نے بتایا جو نان آرنامنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، جو میڈیکل یوز ہو سکتا ہے اس کا، وہ ایک الگ بات ہے یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر پہ گئے تو کچھ ہونا چاہیے، اچانک کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بہرحال چاندی رکھ سکتے ہیں اور کئی قیمتی چیزیں بہرحال میں رکھی جا سکتی ہے، اس کے لیے سونا ہی ضروری نہیں یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کا والیٹ ہوتا ہے، ہر چیز آن لائن ہوتی ہے، تو وہ تو آپ کے زمانے میں تو ریلیونٹ بات رہی نہیں یاد رکھے، لیکن یاد رکھیے اس بات کو ہم خاص طور سے یاد رکھیے کہ سونے کی کوئی چیز ہم نہیں پہنیں گے۔ تیسری چیز یاد رکھیے جو لباس کے اندر آتی ہے، یاد رکھیے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، اور یہ عورتوں کے لیے خاص یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ عورتوں کا خوشبو لگا کر باہر نکلے، اس نیت سے کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دیا ہے، یہ حرام ہے اور سخت ترین، سنگین ترین، بدترین جرم ہے۔ میں اتنے الفاظ کیوں ادا کر رہا ہوں، جب میں حدیث پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں کتنا برا جرم ہے۔ سخت ترین، بدترین، سنگین ترین، گھٹیا سے گھٹیا یہ خوشبو لگانا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، ذرا غور کیجئے، پھر بات سمجھ جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں، اتنا بڑا سچا دنیا میں نہیں گزرا تھا۔ آپ نے سچ بولا تھا، کیا بولتے ہیں آپ؟ غور سے سنیے، آپ فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلے۔ سبحان اللہ، مذاق نہیں ہے، ایک مومن عورت اپنے نبی کے منہ سے زانیہ کا الفاظ نہیں سن سکتی، یاد رکھیں کتنا بڑا الزام ہے۔ اگر کسی کو آپ حرامی لفظ بول دے تو وہ چڑ جاتا ہے، حالانکہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا قصور ہو سکتا ہے زیادہ سے نا، اس کا کیا بیچارے کا ولاد الزنا جو ہوتی ہے اس کا کیا قصور رہتا ہے، وہ تھوڑی اپنے کنسنٹ سے بولتا ہے۔ یہاں ایک عورت کو اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ زانیہ ہے۔ زانی عورت کیا ہوتی ہے آپ سب سمجھتے ہیں نا؟ وہ عورت جو اپنا منہ کالا کرتی ہے، وہ عورت جو غیر مردوں کے ساتھ، جس کو کہیں گے بے شرمی کی جو حد ہوتی ہے اس کو پار کر جاتی ہے، زنا کرتی ہے، سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک بولیں گے، شادی کے بغیر سیکس کرتی ہے۔ وہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ عورت زانیہ ہے، وہ جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے۔ اب کوئی مومنہ یا کوئی مسلمان عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی بھائی، یہ بات تو بالکل طے ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ لیکن آج دیکھیے عورتوں کو خوشبو لگا کر، بلکہ ان کے خوشبو کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی جا رہا ہے کہ جب آپ چلو گے تو لوگ مڑ مڑ کے آپ کو دیکھیں گے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے عورت پھر کیا لگائے؟ باڈی اسمیلی ہو جاتی ہے، بدبو ہو جاتی ہے جس میں، تو کیا کرے؟ تو ہاں عورت خوشبو لگا سکتی، کون سی بتا دیتا ہوں۔ عورت اور مرد کی خوشبو میں ڈیفرنس ہے، وہ یہ ہے کہ عورت ایسی خوشبو لگا سکتی ہے جس کا پیچ آتا ہو، کلر کا پیچ آتا ہو، لیکن اس کی فریگرنس نہیں آتی ہو، مہک نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور آدمی کو اللہ کے رسول نے پیچ والی خوشبو سے منع کیا، عربوں کے اندر خوشبو کی دو قسم تھی، ایک تھا جو دھبے کی شکل میں آتی تھی، مطلب اس کو اگر لگائے تو اس کا زعفرانی رنگ کا پیچ آ جاتا تھا، اس کو سونگے تو خوشبو آتی تھی، لیکن وہ فریگرنس نہیں ہوتی تھی، مطلب جیسا کہ ایک عورت لگا لے تو جسم میں اس کے بدبو نہیں آئیں گی، لیکن بازو والے کو سونگنے میں بھی نہیں آتی۔ یہ بات سمجھیے آپ، اس کو بولتے دھبے والی خوشبو جو مہکتی نہ ہو۔ اور مردوں کے لیے کون سی خوشبو ہے؟ دھبے والی خوشبو مرد نہیں لگا سکتا، وہ مہکنے والی لگا سکتا، تو عورت خوشبو لگا سکتی۔ کون سی خوشبو؟ جو پیچ کی شکل میں آتی، مطلب وہ خوشبو ہوتی ہے جو مہکتی نہیں ہے، بس وہ جہاں لگا جائے اس پارٹ کو اچھا کر دیتی، جیسا کہ آپ کو لگ رہا ہے ڈیوڈرنٹ لگانا چاہیے بغل میں، لگا لیجئے، لیکن مہکنا نہیں چاہیے، اس فریگرنس نہیں ہونا، اڑنا نہیں وہ مہک ہوا میں، چونکہ جتنے مرد سونگیں گے آپ گناہگار ہوں گے اور زانیہ کا ٹائٹل مل جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا لوگ ایلیٹ کلاس کے نام پر، میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ایلیٹ کلاس کے نام پر باہر سے آئے تو کیسا پتا چلے گا کہ ہم باہر جا کے آئے تو ہم خوشبو لگا رہے ہیں؟ نہیں، خوشبو سے مت، آپ کے اخلاق سے پتا چلیں گا باہر جا کے آئے، آپ کے پیسے خرچ کرنے سے پتا چلیں گا، جو صدقات کرتے ہیں کہ آپ باہر سے جا کے آئے، ہے نا، غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ہاں یہ آپ کو ہے، یہ باقی سب چیزیں نہیں، خوشبو تو نہیں ہے۔ اللہ کے لیے خوشبو مت لگائیے، ایک عورت نہیں لگا سکتی۔ ہاں پیچ والی خوشبو جو دھبا دیتی ہے لیکن فریگرنس نہیں ہوتی، اس میں خوشبو ہوتی ہے لیکن وہ مہکتی نہیں ہے، وہ لگانا جائز۔ تو میں سمجھتا ہوں بات واضح ہوگی۔ ابھی وہ عورتیں دھنی لے رہی ہیں، آج کل میں نے دیکھا دھنی، مطلب کپڑے پہنتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں، اس کے اندر عود وغیرہ ڈالتے ہیں اور اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اندر جاتی ہے اور اس کی اتنی مہک ہوتی ہے، تو اس عورت کو، یا ایسی عورت جو خوشبو لگا کے کرے، زانیہ۔ آئیے دوسری روایت، مسند احمد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف، مسجد کی طرف آ رہی مطلب نماز کو آ رہی ہے، کتنا بڑا کام ہے نا، جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف گئی تو آپ سے فرما رہے ہیں وہ جب تک غسل جنابت کی طرح غسل نہ لے لے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ غسل جنابت مطلب انسان جب کرتا ہے، جب بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، جب تک وہ نہ لے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔
کتنی سخت وعید ہے نا. تو اب کوئی خاتون خوشبو نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. جیسے کوئی مرد تکنے سے نیچے اپنی پہنے, کوشش کریں گا اوپر کر لے, وقت کے ساتھ ہی صحیح, ابھی فولڈ کر کے صحیح, بعد میں کٹا کے صحیح کر لے گا. تو عورت بھی خوشبو نہیں لگائیں گے. تو خوشبو لگائیے لیکن پیچ والی, فریگرنس والی نہیں. اور مرد پیچ والی نہ لگائے, فریگرنس والی. اور مردوں کے لیے خوشبو کا مسئلہ نہیں, اس لیے یہ بات عورتوں کے لیے تھی خاص, میں نے کہا تھا. چوتھی چیز یاد رکھیں, جو یاد رکھیں گے, جو لباس کے معاملے میں حرام ہے, جس کو معمولی سمجھ جائے گا, وہ کیا یاد رکھیں؟ عورتوں کے چھوٹے اور باریک کپڑے. اب اس کا مردوں سے کیسے تعلق ہے؟ اور پہلی بات کا مردوں سے کیسے تعلق ہے؟ ظاہر سی بات ہے, آپ اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں پہ دیکھیں گے یہ چیز تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا کپڑے صحیح نہیں ہے, خوشبو لگا رہی ہے آپ کی بہن یا بیوی, تو آپ کا یہ بیگم یہ نہیں ہو سکتا, اور باجی یہ نہیں ہو سکتا, یا بہن یہ نہیں ہو سکتا, امی یہ مت کیجیے, روکنا پڑے گا آپ. تو اسی طرح جو ہے یہاں بھی یاد رکھیے, اگر عورت اگر پتلا اور باریک لباس پہن رہی ہے تو اس کا مطلب مردوں کی آنکھوں کا پانی مر گیا ہے, جبھی تو وہ پہن رہی ہے ویسا لباس. تو آئیے اللہ کے رسول کیا فرمائے, لیکن عورت تو خود سمجھ ہونا چاہیے اس کی. حدیث کے الفاظ سنیے, بڑے سخت الفاظ ہیں, اور لباس کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں ہیں, آپ سے فرماتے ہیں, جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا, آنے والے زمانے میں آئیں گی. جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں ہیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا, آنے والے زمانے میں آئیں گی. کیا ہے؟ پہلی وہ قسم, ایسی قوم آئیں گی جو گائے کی دم کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو ماریں گے, مطلب ظالم حکمراں, ظلم کرنے والے حاکم. پہلی قسم ہو گئی. اور دوسری قسم وہ عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی ہوں گی, اور سر پر بختی اونٹوں کے کوہان کے جیسے جوڑے ڈالیں گی. بختی اونٹ سمجھتے ہو؟ وہ اونٹ جس کے اوپر ایک ہم پا جاتا ہے, اور وہ چربی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور وہ صرف سیدھا نہیں آتا, ڈھل جاتا ہے. اب وہ اونٹ تو ہمارے زمانے میں نہیں, تو میں آپ کو بیل کا ایگزامپل دوں گا. یہ جو سانڈ ہوتے ہیں نا راستوں پہ کبھی آپ کو ملیں گے, ان کے کاندھا دیکھو کیسا ہوتا ہے, گول, عام بیلوں کا نہیں ہوتا ہے, اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف گر جاتا ہے کبھی, اس کے چربی کی وجہ سے, کیونکہ وہ کام نہیں کرتا, صرف چلتے پھرتا ہے. تو وہ اس کو بولتے ہیں کوہان. تو وہ بیل کی کوہان ہے, لیکن اونٹ کے بیچ میں آتی ہے, سینٹر میں آتی ہے, اس کے سامنے نہیں آتی ہے, سینٹر میں. تو کوہان کے جیسا ہوں گا, مطلب وہ اپنے سروں پر جوڑے ڈالیں گی. جوڑے کا مقصد کیا ہوگا؟ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو آپ سے فرماتے ہیں بختی اونٹوں کی جو ہے کوہان کی طرح ہوں گی. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی, بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوں گی ان کو. حالانکہ جنت کی خوشبو فلاں فلاں مقام تک آتی ہوں گی, جنت کی خوشبو بھی نہیں سن, مطلب اتنے دور سے لے جایا جائے گا جہنم میں کہ اس کی اسمیل بھی اس کو سننے کے لیے نہیں دیا جائے گا. کس عورت کو؟ کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہونا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کپڑے تو ہے لیکن اتنے پتلے ہیں کہ دکھتا ہے, کپڑے تو ہے اتنے چست ہے کہ پوری باڈی سمجھ میں آتی ہے, یا کپڑے ہی غائب ہے سیدھے سے. ہمارے پاس دونوں مسئلے ہیں, کپڑے بھی غائب ہے, چست بھی ہے, اور پتلے بھی ہے. جیسے آج کل تو ہاتھوں تک تو کپڑا پہننا ہی نہیں, سمپل. تو ایک عورت کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک کھلا ہے, اب ہاتھ کھلا ہے تو ہاتھ اٹھا دے تو بغل بھی کھلا ہے, اس کا مطلب تو یہ تو چلا ہی گیا سمجھو. اب تھوڑا دیندار طبقہ کیا کر رہا ہے, اس کو ڈھاک رہا ہے. کس سے ڈھاک رہا ہے معلوم؟ آپ کو جالیوں سے ڈھاکا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے, اس ہاتھ کھلا ہے. یہی تو حدیث کا معنی ہے, کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں. یا پھر کپڑا تو پورا پہنا, اتنا چست پہنا کہ وہ نہ پہنتی اور پہنتی دونوں ایک جیسا ہے. کپڑا کیا ہے, تو برقع بھی اتنا چست ہے کہ وہ پہنے اور نہ پہنے ایک جیسا ہے, کہ اندر کون ہے کیا ہے ساری ساخت پتہ چل جاتی ہے. ساخت سمجھتے ہیں, باڈی کا فگر اور شیپ سمجھ میں آ جاتا ہے. انگلش کے الفاظ کامن ہے, جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں. ساخت, نشیب و فراز اردو میں بولتے ہیں. اب اتنا بولوں گا تو آپ اس کو ڈھونڈتے بیٹھیں گے نشیب و فراز کیا ہے. باڈی کے اپس اینڈ ڈاؤنز اس کو بولتے ہیں نشیب اور فراز, اوپر اور نیچے سب دکھ رہے ہیں چست کپڑوں کی وجہ سے. یہی معنی ہے پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا کس لیے دیا جاتا ہے؟ جسم کے عیب چھپانے کو, جسم کی سانس چھپانے کو. مطلب جس میں ایسے پارٹس ہیں جو عیب دار ہے, کبھی جس بھی عیب دار ہوتا ہے انسان کا, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, فلاں خراب ہو, چھپ جاتا ہے, اور اس کو ڈھانکنے کے لیے اگر اس کو اتنا چست پہ لیا جاتی ہے اور کپڑے غائب ہیں. تو آج کل کپڑے بھی غائب ہیں, پتلے بھی ہے, اور ساتھ میں چست بھی ہے. اتنے چست کپڑے پہنتی ہے کہ دعوتوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ عورت یا تو کرسی بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھ کے نہیں کھا سکتی, کھڑ رہ کے کھانا کھا رہے. کیوں؟ تو وہ فولڈ ہی نہیں ہوتا پیر, کیونکہ وہ پیجامہ چوڑی دار, کیا وہ چوڑی بھی شرماری دیکھ کر کہ اس سے بھی کوئی باریک چیز ہو سکتی ہے, کبوتر ہے کیسا یوں کرے تو کیا ہوتا, تھائی کی مسل پھیلنا شروع ہوتی, اور پھیلے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا, تو مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھ سکتے, دو جان بھی نہیں بیٹھ سکتے. آپ دیکھیے آپ ایسے کھڑے تو پینٹ آپ کیوں نہیں ہوتی, جیسے آپ پیر کو پلٹائے تھائیز بڑی ہو جاتی ہے آپ, تو وہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا, اتنا چست ہوتا ہے وہ کپڑا. آپ پہلے زمانے میں لوگ ایسے کپڑوں کے اندر پہنتے, مطلب شلوار کے اندر یہ شلوار پہنی جاتی تھی اتنی پتلی, اس کے اوپر شلوار, تاکہ وہ کبھی پتلی ہو تو دکھنا جاتا, ڈبل ہو جاتا تھا. ابھی جو اندر تھا وہی باہر آ گیا ہے, اس کو سلیکس کے نام پہ ہر کوئی پہن رہا ہے. بالکل دھڑلے سے عام طور سے پہنا جا رہا ہے, کرتا لے لو اور نیچے سلیکس ڈال لو. وہ اتنا گندا کپڑا ہوتا ہے, ایک تو پتلا چپچپا, اتنا چپک کے رہتا ہے باڈی کو, اور اتنا چست رہتا ہے, اس کو پہنا جا رہا ہے. جو اسپورٹس کے لیے جنرلی ویسٹرن کنٹریز میں شروع ہوا تھا اس کا استعمال, یہاں لوگ اس کو کپڑوں کے طور پہ پہن رہے ہیں. یہ لباس کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو, کہ اللہ کے رسول فرما رہے ایسی عورتیں
جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی مومنہ اور ایک مسلمان عورت اتنا بڑا خطرہ صرف لباس کے معاملے میں لے سکتی ہے کہ آخرت برباد کر دے ایک لباس کے لیے. لباس ڈھیلا ڈالا مکمل ہو. میرا ایک اس کے مکمل لیکچر ہے, خاص طور سے گزارش کروں گا سبھی سے اس کو سنیں, اور شاید میری زندگی کا سب سے لمبا لیکچر ہے, اور وہ عورت کا لباس کیسا ہو. تقریباً 2 گھنٹے اور 47 منٹ کا وہ لیکچر ہے, سب سے لمبا لیکچر میری زندگی. مکمل طور سے عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے میں نے مکمل ڈسکرپشن دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے, امہات المومنین کے عمل سے, اور صحابیات اور تابعیات کے واقعات اس میں پورے. وہ کیسا کپڑا پہنتی تھی, کیسا چیک کرتی تھی, اور کپڑے کے معاملے اتنی حساس ہوتی تھی کہ ایک صحابیہ کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں جو ہے ایک زمانے کے اندر بوڑھی ہو گئی اور نابینا ہو گئی تھی, تو دیکھ نہیں پاتی تھی. جب دیکھ نہیں پاتی تھی تو ان کے بچے نے ایک بار لباس کپڑا لایا, تو روایت میں آتا ہے کہ اس کپڑے کو لے کر وہ ہاتھ سے جانچتی تھی ایسا, اور اس سے اندازہ لگاتی تھی موٹا ہے پتلا ہے. دیکھیں نابینا ہے, اس نے بھی چیکنگ چالو ہے کہ کپڑا ایسا تو نہیں ہے کہ جسم پہ ڈالوں, چونکہ نابینا ہے تو دیکھ بھی نہیں پاتے سامنے والا کیسا دیکھ رہا ہے, خود کو کیسا دیکھ رہا ہے, تو اتنی احتیاط کرتی تھی, اس کو چیک کر لیا کرتی تھی. تو نابینا ہے پھر بھی یہ حال ہے, اور ہمارا حال دیکھیے. اب دیکھ بھالتے ہوئے بول رہے پتلا بتاؤ نا, نیٹ کا بتاؤ نا, یہ اتنے موٹے ہے کہ ہم چست بتاؤ نا, ایسا سیو نا, کہ ٹیلر بھی شرما رہا ہے کہ یار کیسا سینا بازی, بول رہے کہ آنکھ پہ ماپ لو اور ایسا سیو. چونکہ ظاہر سی بات ہے ایسے فیشن ڈیزائننگ کے کپڑے آپ بغیر ماپ کے سی نہیں سکتے. پہلے زمانے میں یہ حال تھا کہ ایک کپڑا عورت کا سیا جاتا تھا, وہ کپڑے سے دوسرا کپڑا سیا جاتا تھا, کبھی وہ جاتی نہیں تھی. اب تو بول رہے آپ ماپ لیجیے ہمارا, چونکہ ظاہر سی بات ہے اب ایسا سیئیں گے تو اس میں وہ ساخت تو نہیں آئیں گی نا, مطلب وہ لکس نہیں آئیں گے جو لکس کے لیے تو ہم پہن رہے ہیں. لیکن یہ جہنمیوں کی علامت ہے, آخرت میں جہنم میں جانے والوں کی علامت ہے. میں عورتوں کے کپڑوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہوں, چونکہ ظاہر سے نان مسلم بھی سنتے ہیں, آن لائن جاتی ہے باتیں. میں عورتوں کپڑوں کے حقوق کے خلاف نہیں, لیکن دین یہ کہتا ہے کہ ایسے کپڑے پہنو تو اس کا آخرت میں فائدہ ہے. اب یہ ایک انسان کی چوائس ہے, جو کرنا چاہے کرے. لیکن میرا کام تھا ایز اے مسلم میں بتاؤں کہ مسلمان عورت اپنے رسول کی بات مانتی ہے اور یہ کام کرتی ہے. اور ہر مذہب کے اندر کپڑے کا ایک بہترین تصور عورت کے لیے کہ پورا جسم ڈھاکے, وہ ہر مذہب میں, صرف اسلام میں, ہر مذہب میں. آئیے آگے بڑھتے. 5ویں چیز یاد ہے کہ کپڑوں کے معاملے میں حرام کام جو معمولی سمجھ لیا گیا ادھر کی, وہ یہ ہے جو کہ لباس سے مراد نہیں ہے, لیکن جس میں جو چیزیں ہوتی ہیں اسی میں اس کو انکلوڈ کر رہا ہوں. اپنے بالوں کو خضاب لگانا, چونکہ یہ بھی آدمی جو چیزیں تیار ہوتا ہے سجتا ہے اس کا پارٹ بن جاتی ہے کہ کپڑا ہے, انگوٹھی وغیرہ, اس لیے اس کو بھی انکلوڈ کر دے رہا ہوں. بالوں کو خضاب لگانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا. حدیث کے الفاظ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا کچھ لوگ آخری زمانے میں کبوتر کی پوٹ کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے, ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں حاصل کریں گے. کچھ لوگ آخرت قیامت سے پہلے آئیں گے جو کبوتر کے پوٹ, اس کا جو پھوٹا ہوتا ہے نا, جب وہ کھانا کھا لیتا ہے دیکھیں ایک طرف سے اس کا گول ہو جاتا ہے بڑا, اس کو پوٹ بولتے ہیں, اس کے اوپر کلر سیاہ ہوتا ہے بہت زیادہ, اس کے طرح جو ہے خضاب لگائیں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمائی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے. اب کوئی لگاتا تھا چھوڑ دے, اس کو جو ہوا سو ہوا, اللہ سے معافی مانگ. یہ بڑی اہم بات ہے, یہ مذاق نہیں ہو رہا, تو یہ بات اہم ہے. کچھ لوگ اس روایت کو لاتے, وہ روایت بھی رکھتا, صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو دیکھا, صحابہ کو, جن کے بال پورے سفید تھے, داڑھی اور سر کی, تو کہا انہیں رنگو. تو لوگ اس روایت کو لا کے ہوتے, دیکھو اس میں لفظ ہے رنگو, تو ہم کوئی بھی رنگ لگائیں گے نہیں. اس حدیث میں آگے بھی الفاظ ہے, اس میں الفاظ ہے ان کو رنگو, لیکن یاد رکھنا سیاہ رنگ مت لگانا, ایکسپٹ بلیک, باقی لگانا. اب بلیک کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے, مہندی لگائیے تو ریڈ ہو جائیں گا, مہندی میں پتی یا کافی ڈالے تو جس کو براؤن ہوگا, جیڈ براؤن ہوگا, براؤن کا ایک دم ڈارک جو پارٹ ہوتا ہے وہ سب ہو سکتا ہے, لیکن بلیک نہیں ہوتا. کبھی ڈارک براؤن ہوگا لیکن بلیک نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے, وہ اس میں آپ جڑی بوٹی ڈالے, کافی ڈالے, پتی ڈالے, کچھ بھی ڈالے, لیکن وہ بلیک نہیں ہونا چاہیے. بس بلیک کے علاوہ اینی تھنگ کچھ بھی چلتا ہے. لیکن اگر آپ بلیک بھی لگا رہے ہیں, معاف کرنا, کوئی دوسری چیز بھی لگا رہے ہیں, اس چیز کا خیال رکھیے کہ وہ چیز جو آپ لگا رہے ہیں بلیک کے علاوہ کلر, وہ ایسا کلر نہ ہو کہ جو بالوں پہ کوٹ بناتا ہو. آج کل کچھ کلرز آتے ہیں 6 مہینے 1 سال کی وارنٹیز آتی ہے. سوال یہ کہ کیسے وہ ٹک پاتے ہیں. دیکھیے مہندی جب عورت ناخن پہ لگاتی ہے تو مہندی ناخن کے اندر چلے جاتی ہے. اگر آپ بلیڈ لے کے ناخن کو تھوڑا سا گھسے نا تو لال لال ایسے چھلکے نکلتے ہیں اس کے, مطلب وہ ناخن کا حصہ بن گیا, اوپر کور نہیں ہے, ناخن کا اندر پارٹ بن گیا اور اندر تک رہتی ہے. تو اس لیے مہندی کی وضو کا مسئلہ ہے. لیکن اگر نیل پالش لگائی عورت تو وضو نہیں ہوگا اس کو. کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن نیل پالش کور بنا دیتی ہے. تو ویسے بالوں کے اندر پانی جانا ضروری ہے, لیکن بال گیلے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسا کوئی کلر لگائیں گے جو ٹھیک ہے بلیک تو نہیں ہے لیکن وہ کور بنا دیتا ہے, پلاسٹک جیسا ایک کور, تو وہ کلر بھی نہیں چلے گا, کیونکہ اس سے نہ آپ کا غسل ہوگا نہ آپ کا وضو ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس بات کو بھی آپ سمجھیں. تو بلیک مت لگائیے, اس کے علاوہ لگائیے. دیکھیے تھوڑے دن ہم کو بلیک کلر لگانے سے اچھا دکھتا ہے, دور سے دیکھنے والے کو بوڑھے نظر نہیں آتے, نزدیک آنے والا تو پہچان ہی لیتا ہے. وہ دیکھیے اسکن ڈھل جاتی ہے, لوز ہو جاتی ہے سر کی, اور آپ کالے بال کیے تو کوئی بھی سمجھ جاتا ہے یہ نمبر گاڑی کی رینیو کری ہوئی ہے. یہ گاڑی 15 سال آلریڈی چل چکی ہے, ایکسپائر ہو چکی ہے, اس کو رینیو کیا گیا. ہوتا ہے نا پرانی گاڑی کو دیکھے نیا نمبر تھا, بولتا اچھا رینیول ہو گیا. تو یہ تو رینیول ہے, جب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے.
چھپتا نہیں ہے، تو پھر کیا کس کو بتانا آپ کو بتائیے. ہاں کالا رنگ ایک جگہ لگا سکتے ہیں آپ بولیں گے آپ جلدی بتائیے بار یہ موقع تو ہم کو چاہیے، اور وہ ہے جنگ کے میدان میں آپ لگا سکتے. تو آپ بولیں ہاں شادی بھی تو میرے لیے جنگ کا میدان ہے بچی کی، ماحول میں نکلنا بھی تو جنگ کا میدان ہے میرے لیے. نہیں نہیں نہیں، صرف جنگ کے میدان. اس لیے کہ جنگ کے میدان میں کبھی اگر سفید بال والے لوگ دکھیں گے سامنے فوج کو تو ان کے مورال ہائی ہو جاتے ہیں، ان کے جذبے بڑھ جاتے ہیں کہ ارے بوڑھے لڑنے آئے اب تو ہم جیت جائیں گے. تو وہاں صرف جائز ہے بس ایک ہی مقام، وہ بھی دھوکہ، چونکہ جنگ کا اللہ کے رسول جنگ دھوکہ ہے، جنگ دھوکہ ہے. جنگ میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہم کہاں جائیں گے تو آپ کبھی جانا ہوتا تھا ساؤتھ بولتے تھے نارتھ جائیں گے. جنگ دھوکہ ہے، اسے بولا نہیں جاتا. صحیح بات، فوج پوچھ رہی کہاں جانا ہے تو آپ بولتے تھے صبح فجر کے بعد ہم نارتھ جائیں گے. جب فجر کی نماز پڑھتے بولتے ساؤتھ جانا ہے تاکہ اگر کوئی مخبر بھی ہوں گا تو غلط خبر جائیں گے. تو جنگ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. تو جنگ دھوکہ ہے، شادی دھوکہ نہیں ہے، محلے میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا اپنے کو، وہ سب نہیں. تو صرف ایک جگہ لگا سکتے ہیں، باقی سب جگہ حرام ہے. اچھا کوئی سوال کرتا میں تو جوان ہوں بال لیکن سفید ہو گئے تو آپ دوسرا کلر کیجیے، بلیک الاؤڈ نہیں ہے، بلیک الاؤڈ نہیں ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیں. اسی طرح آخری پوائنٹ جو آج دیکھیں گے ہم یاد رکھیں لباس کے معاملے میں، حالانکہ لباس کا حصہ نہیں لیکن بالوں سے اس کا تعلق ہے اور لباس میں اس کو کاؤنٹ ہوتا ہے. آدمی اچھے کپڑے اور بال جماتا کہیں گا تو خوشبو لگاتا ہے، اس لیے اس کو کور کر رہا ہوں. وہ یہ یاد رکھیں نقلی بال لگانا، نقلی بال لگانا مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے یاد رکھیں. اور بالوں کا کلر کرنا مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے یاد رکھیں. یہ کامن پوائنٹ تھے اس لیے بولا نہیں میں نے کس کے لیے. تو یہ بھی یاد ہے کہ نقلی بال لگانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول میری بیٹی بیمار تھی اور بیماری سے اس کے بال چلے گئے، وہ بیچاری تخلیق ہو گئی. اب دیکھیے ایک ماں پہ کیا صدمہ، بیٹی کے بال چلے جانا تو کتنا ضروری ہے. عورت کے لیے بال اس کی خوبصورتی کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے. تو کہا اللہ کے رسول میری بیٹی ہے اور سوال کیا کہ اس کے بال بیماری کی وجہ سے چلے گئے، کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں، نقلی بال اٹیچ کر دوں اس کے بالوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگا دوں، اس نے سوال کیا، یا ویگ لگا دوں، یا تو نقلی بال یا پورے بال ایسا بنا کے ویگ، ایک تو جوڑا بولتے نقلی بال کو جو بالوں کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہے، وہ سوال کیا اور کہا ویگ مطلب پورے لگاؤں کے نقلی بال. تو آپ نے فرمایا استی بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے. مطلب مت لگاؤ، اللہ کی لعنت مطلب لعنت کا مطلب ہوتا ہے خیر سے محروم کر دے اللہ، اور اللہ کی لعنت مطلب اللہ خیر سے محروم کر دیتا، کوئی آپ کو خیر نہیں ملے گا، اچھائی نہیں ملے گی. تو دیکھیے آپ نقلی بال نہیں، ویگ نہیں. نقلی بال سے مراد یہ کہ آپ کے بال ہیں آپ اس میں اٹیچمنٹ لگا رہے ہیں، وہ گرم کر کے چپکا دیتے آپ کے بال، وہ پھر وہ ہیلدی بھی رہتے ہیں اگتے بھی اندر، جائز نہیں ہوا. اور ویگ لگانا ہے بیچ میں بال نہیں تو آپ ایک ویگ چٹکا دے رہے، جائز نہیں، دونوں جائز. آپ کوئی سوال کر سکتے چونکہ آج کل ماڈرن ایج ہے تو ہیئر ری گرو کر رہے ہیں، تو ہیئر ری گرو کرنا جائز ہے، وہ نقلی بال لگانے میں نہیں آتا. چونکہ آپ نے اپنے بال نکالے باڈی کے اور اپنے سر پہ لگا لیے اس کو، یا سر کے پیچھے کیسے نکالے آگے لگا لیے، وہ ہے، وہ جائز تو ہے لیکن اس کے نقصانات وہ آپ کا ذمہ ہے. نہیں تمہارے فیصلے نے بول دیا میرے کو لگانا ضروری ہوگا، نہیں، اس کے نقصانات آپ کا ذمہ ہے. تیل نہیں لگا سکتے، بال نہیں جما سکتے، گھس کے دھو نہیں سکتے، سوئمنگ کو جا نہیں سکتے، اس کی اپنے مصیبتیں ہیں. پھر یاد رکھیں چونکہ وہ ری گرون ہیئر ہوتے ہیں اور وہ بہت اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. مطلب آپ کے سمجھو اگر ایک شادی ہو تو 2 شادیاں ہو جاتی، پھر آپ کی اس کو بھی سنبھالو اور اس کو بھی سنبھالو. مطلب وہ عام چیز نہیں ہے، ایک تو کاسٹلی ہے، مہنگی ہے، اور اگر کبھی اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے اس میں، اور ہو رہے بہت سارے لوگوں کے، دین نیکسٹ لیول کے ایشوز آتے ہیں یاد رکھیں. تو وہ آپ کا ذمہ ہے، میرے صرف بولنے سے جائز ہے، آپ کریے نہیں کریے آپ کی چوائس. کہ تو کیا ہوتا ہے کبھی سرجری نقصان مطلب غلط ہو جا رہی ہے، انفیکشنز ہو جا رہے ہیں اور بال جما نہیں پا رہے زندگی بھر اور اس کو نکال بھی نہیں پا رہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اپنے ہی بالوں کو اگر کوئی لگا رہا ہے، ریگرو کر رہا ہے تو جائز ہے. اس میں میرے آلریڈی کلپس ریکارڈڈ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. لیکن پسند میں تو کہوں گا ایک سمپل رہیے اور اچھے رہیے، بس مست رہیے، جیسے ویسے چلنے دیجیے. ویسے بھی ایک مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بال اس کے سر پہ ہوتے ہی نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خصوصیت ہی دے دی، ان کے بال کبھی نہیں جاتے، کم ہوتے ہیں لیکن جاتے نہیں. دادی پردادی سگر دادی بھی زندہ ہوں گی نا، بال ہوں گے ان کے، پتلے ہو گئے ہوں گے لیکن ختم نہیں ہوتے. اللہ کو پتا ہے اس کی خوبصورتی، اس کو باقی رکھو. میاں بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں، باغ ہے نہیں رہے، ان کی خوبصورتی اپنی الگ ہی ہے. بہرحال الحمدللہ ان کا اپنا سواگ ہے، اپنا ایک طریقہ ہے زندگی جینے کا، اور اس سے بالوں میں اس سے کوئی اڑچن نہیں آتی الحمدللہ. ایمان ہے، ہیلدی ہے، نمازیں پڑھ رہے، سجدے کرنے کی توفیق اللہ نے دیا، بس باقی سب دیکھا جائے گا، کوئی چیز ہے نہیں ہے، چلتے رہیں گے. تو بہرحال اس کو یاد رکھیں. تو نقلی بالوں کا آج کل بہت سسٹم چل رہا ہے، اللہ کے لیے نقلی بالوں کا اوائڈ کیجیے، چونکہ اللہ کی لعنت ہے لگانے والے پہ بھی اور لگوانے والے پہ بھی. تو یہ رسک تو ہم لے نہیں سکتے صرف بالوں کے لیے یار. آخرت میں اگر کامیاب ہو گئے تو اتنے خوبصورت ہو جائیں گے. حدیث میں الفاظ ہے جب جنت کے بازار لگیں گے، اور جنت کا بازار جمعہ کے دن لگتا ہے یاد رکھیے، لیکن وہ جنت کا بازار ہے بھائی، اس کا لیول ہی نیکسٹ ہے. تو جب روایت میں آتا ہے جب مرد نکلیں گے، چونکہ عورتیں اس بازار میں بھی نہیں جائیں گی، روایت میں الفاظ ہے مرد جائیں گے تو وہاں ہوا چلیں گی،
اور ہوا میں کیا اڑیں گے معلوم آپ کو؟ دھول کی جگہ مشک اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا زعفران اڑے گا. جب وہ مشک اور زعفران اڑ کر آ کے چہرے پہ لگیں گا تو ان کی بیوٹی بڑھ جائے گی. تو جب وہ بازار جا کر گھر آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گے آپ تو اور خوبصورت ہو کے جانے سے پہلے جتنے تھے. تو شوہر کہیں گے اپنی صورت کو بھی دیکھو، چونکہ اللہ نے ان کو بھی ڈبل بیوٹی کر دیا ہوں گا، ان کو بھی خوبصورت بنا دیا ہوں گا. تو مرد اس بازار میں جائیں گے جہاں خوبصورتی بڑھ جائیں گی. ان بازاروں میں جانے کے لیے خوبصورت بنانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، کالا پیلا نیلا ادھارا لگا کے جانا پڑتا. نہیں وہ بازار میں جا کے آئے بازار خوبصورت ہو جاتے چونکہ وہ جنت کے بازار ہے. آپ سمجھ؟ تو وہاں خوبصورتی بائی ڈیفالٹ آ جائیں گی. آپ کو جو چاہیے وہ ملنے والا، تو بال کیوں نہیں ملیں گے آپ کو؟ ہاں جو چاہیے. تو ایک دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا حرام کام نہ کر لے خوبصورتی کے لیے، کپڑوں کے معاملے میں، خوشبو کے معاملے میں، بالوں کے معاملے میں، کہ آخرت برباد ہو جائے. آخرت اصل ہے جب وہاں چلے جائیں گے نا، کپڑے بھی ملیں گے ایک سے ایک، سب ملیں گے. جنتی شخص جو مرد ہوگا اس کا ایک جو کنگن ہوگا جو اسے پہنایا جائے گا، ایک بار اگر اللہ تعالیٰ اس کنگن کو دنیا میں اجازت دیتے دکھائی دینے کا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورج ویسے ہی پھیکا پڑ جائے گا جیسا سورج کے سامنے ستارے پھیکے پڑ جاتے ہیں. مطلب سورج غائب ہو جائیں گے اس کی چمک کی وجہ سے، اتنا چمکیلا ہوگا. دیکھیے جنت کا معاملہ ہے. تو یہ سب چیزیں چاہیے تو دنیا میں کچھ تو اسٹرگل ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا ہی، پسند اور نفس بولنے کے باوجود. بہرحال اب وقت نہیں، ہم اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس لیے آج لباس کے معاملے میں، چونکہ روزمرہ کا معاملہ تھا، امپورٹنٹ تھے. مقصد تھا اصلاح، نہ کہ کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا کہ بھائی ہم کو ٹانٹ مار دیا آج. نہیں بالکل نہیں، میرا مقصد نہیں ہے. مانا یہ تھا کہ اگر علم نہیں ہوگا تو اب علم آ گیا، اور اگر علم کے باوجود کر رہے تھے ریمائنڈر آ گیا کہ اب انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے. تو لباس کے معاملے میں ہم کو بہت سترک ہو جانا ہے، ساودھان ہو جانا ہے.